اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے ہیں، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا۔ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنیں مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے۔ اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ یہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے، نہیں، جب تک چاہیں کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھائی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے، نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ لیکن جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے،
تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی, مجھے تجربے نہیں تھے. تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو. تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو, تو وہ جائزے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں, یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں, ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو, کھال تمہاری ہوئی, یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا, کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو, پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے, تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے. تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا, کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے, جی بالکل کر سکتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء, جانور کی جو 7 حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی, جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں, جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے, یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود, غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا, بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا, یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا. تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے, گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے, رسولی نکل آتی ہے, تو وہ جو غدود ہوتے ہیں جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا, وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں, آپ وہ استعمال نہ کریں. ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو, گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان. دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا, حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں, جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے, وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں. میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں, کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا. خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے, لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, افضل نہیں ہے, خلاف سنت ہے ہماری رائے میں. لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی. البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے, اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب, شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب, اور مرد پر بھی عورت پر بھی, ہر عاقل بالغ پر واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی, اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں, ہر صورت میں واجب ہے. تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے. اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں, کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں. مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے, لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو گناہ ملتا ہے. یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں. باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں, تو 9 ذی الحجہ کی فجر
یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی، تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی، باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے، بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے، کتے، چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی، منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں، پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا، جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی، وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا، اس کے تعفن، بدبو، جراثیم پھیلیں گے، تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں۔
گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں. بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں. حامد میر سکھر سے. جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد, یہ جائز ہے. اگر آپ نے مردار جانور, گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی, دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت, نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے, کیمیکل وغیرہ کے ذریعے, تو اگر خشک کر لیا, اس کی اسمیل بدبو بالکل ختم ہو گئی, تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا, کھانا تو جائز نہیں ہے, ظاہر ہے مردار ہے, لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم. حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے. نہیں جی, جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے, اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہے, خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی. یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی, جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا, اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے, پھر نماز معاف ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے, اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا, درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا, تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا, تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے. توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں, اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی, لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی. یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی, تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو. تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم. میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں, اب 3 ہفتے کا حمل ہے, تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے, کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے. دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو, واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو. ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں, ماں کی جان کو خطرہ ہے, یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے, یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے, تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں. بہت سے کلینک ایسے ہیں, بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے, وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے. جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں, چائنا وغیرہ میں, وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو. یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں, وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو, اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی. تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو. لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں, بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے, تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے, لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے. ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا. جی بالکل, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے. تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں, تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے, اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے. جتنے چاہیں عمرے کریں. تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں, یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں. تو دونوں آ رہے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں. لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں. تو دونوں جائز ہیں, دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے, جیسے چاہیں. ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں, تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں. طواف میں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟
عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں، نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے، کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا۔ طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے، یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے، وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے۔ لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے، تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، تو جو بھی ان پیغمبروں کی بات کو مانے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی، اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال، اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں، تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی باتیں کرے گا۔ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے، تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں، تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو۔ میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، کل میں اسی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ، ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا۔ تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ 2 چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں ایک ہے عقل کے خلاف۔ مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سب عقلی سوالات ہیں۔ تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن، یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟ اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈارون بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی۔ تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات۔ نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو، سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے۔ تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یہ کھینچتے ہیں اس کو، اترتی چلی جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ رات سے کو ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو، یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں، اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا، جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع۔ اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے، دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے رات نمایاں ہونا شروع۔ ایسا ہی ہے نا، مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے، اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو، اور مغرب تک دن ہی دن۔ ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا، اس سے آپ ایک ٹیپ، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال، اب کھیلتے ہیں لڑکے، کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا کے نا، تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ ٹیپ کو آپ جب، ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ، پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں۔ ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا۔ جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ، اٹ از کالڈ لپیٹنا۔ کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں یہ ڈیفینیشن لپیٹنے کی۔ لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے، یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے۔ جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے، کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو۔ ڈور لپیٹی جاتی ہے، پتھر نہیں لپیٹا جاتا، وہ رکھا جاتا ہے، اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو، جھوٹ بولا آپ نے کیچ کیا جیب میں رکھ کے چلے گئے مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ۔ جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا، کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے، اتنا کہاں رکھو گے، اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا ایسے سے۔ اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں وہ پھر چھوڑو رہنے دو۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر، یہ لپیٹی جاتی ہے ذہن میں رکھو، کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں مسلسل۔ ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یا اسٹیل مل، یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق نہیں ہے۔ چمچے تو کھائے نہیں نا، پوری ملیں کھا گئے نا، 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھا جاتے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے۔ سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ۔ خیر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال، قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ ہاں، میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع۔ اچھا، ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو، ادھیڑا اس چیز کو، کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے، لمبی نہیں ہے نا، ایسے نکال لیں گے آپ۔ لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے، لیندھ، تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے، اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے، لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے۔ قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا۔
युकव्विरु लैला अलन नहार व युकव्विरु नहारा अलल लैल, रात को लपेटता है दिन के ऊपर। उधेड़ने का अमल मशरिक से शुरू होता है, दिन को उधेड़ रहा है मशरिक से, सॉरी रात को उधेड़ना शुरू किया मशरिक से। जब सुबह सादिक होती है तो मशरिक से रोशनी निकलना शुरू होती है ना, मशरिक से रोशनी निकलना शुरू, तो गोया अल्लाह रात को खींचना शुरू करते हैं वहां से, मशरिक से। रात खींचते 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 अभी देखो रात हमारी खींचते खींचते कहाँ चली गई, मगरिब से गायब हो गई है, ठीक है ना, मगरिब से अभी दिन की रोशनी है। इसी अमल को उल्टा कर लें तो मगरिब से अगर हम इस अमल को उल्टा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रात थी उस पे अल्लाह ने दिन को लपेटना शुरू कर दिया, यानी दिन को लपेटा जा रहा है। सॉरी उल्टा नहीं, इस तरह ना करें, मगरिब से मशरिक से रात को उधेड़ना शुरू किया और दिन को लपेटना शुरू किया। खैर अर्ज ये है कि बात ये चल रही थी कि कुरान खींचने का लफ्ज इस्तेमाल करता है, अब मशरिक से अल्लाह ने रात को खींचना शुरू किया, रात की खाल को उधेड़ना शुरू किया तो दिन नुमाया होना शुरू। इसी अमल को आप यूं बयान करें कि दिन को अल्लाह ने लपेटना शुरू किया, किसके ऊपर, रात के ऊपर। मशरिक से दिन की चादर अल्लाह लपेटना शुरू करते हैं, किस पर, रात पर। लपेटी जो चीज जाती है ना, अक्सर वो कर्व चीज पे लपेटी जाती है, गोल चीजों पर। इससे भी उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि कुरान 1400 साल पहले जमीन को गोल करार दे रहा है, क्योंकि लपेटा जब ही जाएगा। देखो अगर लपेटने का लफ्ज ना होता, प्लेन जमीन होती, तो कुरान बिछाने का लफ्ज इस्तेमाल करता। नहीं यार, कारपेट लपेटा जाता है या बिछाया जाता है, बोलो ना, बिछाया जाता है, लपेटा नहीं जाता। कुरान कह रहा है युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल, दिन को रात पे लपेटता है और रात को दिन पे लपेटता है। ऐसे ही अमल सदियों से, लाखों सालों से चलता चला जा रहा है। तो कुरान कहता है कि दिन और रात के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन के इख्तलाफ में, कि दिन कभी लपेट रहे हैं रात के ऊपर, रात आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है, कभी रात को लपेट रहे हैं दिन के ऊपर, दिन आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। एक निज़ाम इतना बेहतरीन जो इंसान के लिए, पौधों के लिए, इस ज़मीन के लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं, लुब कहते हैं मगज़ को, भेजे को, जिनकी खालिस अकल जो इस्तेमाल करते हैं ना, खालिस अकल किसे कहते हैं, ऐसी अकल जिसमें माहौल की आमेजिश ना हो। इंसान ना अपने माहौल से मुतासिर होता है, फिर उसकी अकल खालिस इस्तेमाल नहीं होती, उसकी अकल में बाप दादा की रसूमात, महल्ले की, लोगों की, मीडिया की, इन तमाम चीजों की वजह से उसकी अकल पूरे तौर पे ठिकाने नहीं रहती। अब हिंदू को पता है बुतों के सामने झुकना किसी भी लिहाज से कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन बड़े बड़े अकलमंद भी उन भगवानों के सामने सजदा कर रहे हैं। क्यों? माहौल ने इतना मुतासिर कर दिया कि अकल को कैप्चर कर लिया माहौल ने, अकल इस्तेमाल हो रही है, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो खालिस अकल को क्या कहा जाता है? लुब कहते हैं ना, इसका लुब्बे लुबाब ये लफ्ज सुना होगा आपने, इसका लुब्बे लुबाब ये, यानी इसका खुलासा ये है। तो कुरान जगह जगह अकल को इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहा है, जगह जगह इस्तेमाल करने का। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, कुरान कह रहे खुद से बने हो या तुमने अपने आप को खुद बनाया है। खुद से नहीं बन सकते भाई, इत्तिफाक का नतीजा बोलो नहीं हो सकता। मैं एक जगह बयान कर रहा था, 50% उस मजलिस में एथियस्ट थे, मुल्हिद, खुदा के मुनकिर। मैंने एक मिसाल दी, बस 10 मिनट का मेरा बयान था वहाँ। मैंने कहा 10 मिनट में इनको मैं क्या समझाऊं। बास चीज़ों को जब आप पेचीदगी में लेके जाते हो ना तो उलझ जाती हैं। हमारे यहाँ लोग, ये जो मुल्हिद लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, साइंस की किताबों के हवाले, फलां ने साइंसदान ने ये फेंकी, फलां ने ये फेंकी, फलां ने ये लिखा, फलां किताब के, आदमी उसमें उलझता चला जाता है। जो चीज़ें इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, खुदा ने उनको बहुत आसान कर दी है समझने के लिए, उसमें आपको साइंसी पेचीदगियों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हो कि साइंसदान फेंकू नहीं होते? लोगों के जहन में ना एक चीज़ ये आ गई है कि साइंस, देखो दुनिया की हर कौम में फेंकू कसीर तादाद में मौजूद है। डॉक्टरों में फेंकू होते हैं कि नहीं होते? क्या आपका क्या ख्याल है, सारे डॉक्टर सही होते हैं? मैं मानता हूं कि मेडिकल साइंस डॉक्टर का शोबा है, इसमें आम आदमी को टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या मतलब कि 100% डॉक्टर सही होते हैं? डॉक्टरों में जो फेंकू होते हैं वो फिर कम नहीं फेंकते,
اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندے چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا, جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھینکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک ڈاکٹر نے بہت بڑی پھینکی, پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ کتنے سال تک رہتے ہیں؟ 10 سال تک. جب پیناڈول باڈی میں جائے گی تو 10 سال تک وہ تو زہر کے نہیں رہتے اتنے, تو کہاں سے بھائی یہ, لیکن ہیں آپ کو ملیں گے. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو, مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گے کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا, تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا. پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے, ستار بھائی کیسے جڑ گئے, عبدالستار کیسے جڑ گیا, عبد الرحمان کیسے جڑ گیا, اب کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے, یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے, اس میں ناک کان آنکھ دل دماغ جگر ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئی, اور جیسے ہی باہر آئی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے, ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے, 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں, یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں, رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں, دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں, رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا اللیل سابق النہار. نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ, یہ ایک اندازہ ہے, یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم اس ذات کی, القدیر 2 صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر 2 صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر 1 پاورفل ہو, وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز. عزیز کا مطلب غالب, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم, دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے, ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے. وہ اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے, کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا, اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے, زمین بنا دی. اور العلیم صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے, اس کا علم بھی کیا ہو, کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا, روٹی سے دودھ بننا شروع, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع. اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے, کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا, کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں, پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے, انسان بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر انسان میں پھر اسپم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا, قرآن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. آم کی گٹلی میں دیکھو, اس کو زمین میں ڈالو, فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھول نکلنا شروع, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ, پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم, اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی, اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ, یہ سائیکل ہے, یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست دیکھو, ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو, چین سے گراری گھومتی ہے, گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے, اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا, گول سسٹم, یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں, اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں, خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے,
وہی سائیکل ہے نا, زمین میں دفن ہو رہی ہے, درخت بن رہا ہے, پھر آم, پھر اس کے اندر گٹلی, پھر زمین میں, یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو, کھوپڑی, لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں, آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے, اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے, آپ کی ماں کیا کہتی ہے, آپ کا ماموں کیا کہتا ہے, آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں, یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے, آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں, وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا, ہاں بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی, اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے. دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے, ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا. ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں, ہر جگہ لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں. اب میں نہیں کر رہا, یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے. اب یہ میں نہیں کر رہا, اب یہ کون کروا رہا ہے؟ میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا, میں جو میں باتیں کرتا تھا نا, اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا تو رشتہ بتا دیں, کوئی آ رہا تو تیسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے, کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں, کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں. تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے. تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل, لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات. مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کی. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو, اس کے آگے میدا کہے گا بس. سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو, یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان, وہاں تک دیکھے گا, وہاں تک, اس سے آگے نہیں دیکھے گا. سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا ہے. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے, ایسا بولو ممکن نہیں ہے, محدود کھوپڑی ہے. تو وہ کھوپڑی جب خدا کی تعلیم کے خلاف جائے تو سوچ لو کہ یار خدا صحیح کہہ رہا ہے, میری کھوپڑی غلط کہہ رہی ہے. میں ایک حد تک سوچ سکتا ہوں بس. تو یہ اس میں کیا ہے, اعتدال ہے کہ نہ کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں, اور نہ ایسا ہے کہ کھوپڑی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے اور یہ چیز میری لمٹ میں آ رہی ہے. میں بتا رہی ہوں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. آپ کہتے ہیں نہیں, میرے ماموں نے چونکہ بولا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, میری کھوپڑی میں آئے نہ آئے میں بولوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اعتدال میں تبھی اس امت کی تعریف کی گئی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا. نہ گوروں کی طرح اتنے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو کہ ہر چیز میں عقل کا استعمال کر رہے ہو, اور نہ تمہاری غیرت حد سے بڑھ گئی ہے, اور نہ تم مذہبی لوگوں کی طرح اتنا جمود ہے کہ پتھر کے سامنے جھکا دو تو اس کے سامنے لوگ تم جھک جاؤ. تمہارے مذہبی پنڈت جی نے کچھ بھی کہہ دیا, وہ بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے اور تم لپیٹنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ تم اعتراض کر سکتے ہو, تم پوچھ سکتے ہو, تم سوال کر سکتے ہو. تو ہر چیز میں کس چیز کا حکم دیا؟ اعتدال کا. ہر چیز میں. یہ آیت بڑی جامع ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا کہ یہ امت بیلنس امت ہے, اعتدال والی امت ہے. اور اسی اعتدال کا نام اسلام ہے, اسی اعتدال کا نام نیچر ہے, اسی اعتدال کا نام فطرت ہے, اور اسی اعتدال میں سکون بھی ہے. جو چیز حد سے تجاوز ہوگی سب سے پہلے اس کا نقصان ہے, انسان کا سکون ختم, اور اسی اعتدال کا نام کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.